علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی حسبک اللہ ومن اتبعک من المؤمنین، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ حضرات گرامی، آج ہم امیر المومنین خلیفہ راشد اور دوسرے خلیفہ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے گفتگو کریں گے، اور اس کی مناسبت یہ ہے کہ اسی مہینے کی 26 کو آپ پر مسجد نبوی شریف میں فجر کی نماز میں حملہ ہوا، اٹیک ہوا، اور یکم محرم الحرام کو، فصل محرم کو آپ اس دنیائے فانی سے کوچ کیے، آپ نے وصال فرمایا۔ تو یہ تاریخ آپ کی شہادت کی تاریخ ہے، اور اسی مناسبت سے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کی سیرت کے حوالے سے تھوڑی دیر ہم گفتگو کریں گے۔ سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت، آپ کی پیدائش ہاتھی والے واقعے کے 13 سال بعد ہوئی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہاتھی والے واقعے کے سال ہوئی، 40 دن کے بعد ایک روایت کے مطابق، اور سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت 13 سال بعد ہوئی۔ تو آپ ظاہری عمر میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے 13 سال چھوٹے ہیں، اور آپ کی جب عمر 33 ایئرز کے اراؤنڈ تھی تو آپ نے اسلام قبول کیا، اور آپ نے پورا واقعہ سنا ہوا ہے بار بار کہ آپ نے اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کو اسلام لانے پر جب آپ کو خبر ہوئی تو بڑا مارا پیٹا، لہو لہان کر دیا۔ اپنے بہنوئی سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت مارا، اور سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ عشرے مبشرہ میں سے ہیں، وہ ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دنیا میں ہی جنت کی بشارت دی۔ خود امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان 10 صحابہ میں سے ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس دنیا میں جنت کی بشارت دی۔ تو آپ بھی اور آپ کے بہنوئی سعید ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں حضرات عشرے مبشرہ میں سے ہیں۔ پھر وہاں سے آپ نے قرآن کی تلاوت سنی اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اور اس وقت سید کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دار ارقم میں ایک جگہ تھی صفا پہاڑی کے پاس، وہیں پر آپ تمام مسلمانوں کے ساتھ جلوہ افروز تھے۔ جب آپ وہاں پہنچے اور صحابہ نے آپ کو دیکھا کہ ننگی تلوار لیے عمر دروازے پر کھڑے ہیں تو سبھی ڈر گئے، اور آپ کے اسلام لانے سے ٹھیک 3 دن پہلے حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا بات ہے، گھبرائے ہوئے دکھ رہے ہو؟ تو کہا عمر دروازے پر تلوار لیے، ننگی تلوار لیے کھڑا ہے۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو اور آنے دو، اگر خیر کے ارادے سے آیا ہے، اچھی نیت کے ساتھ آیا ہے تو ہم اس کا استقبال کریں گے، خیر مقدم کریں گے، اور اگر کوئی برا ارادہ ہے تو اسی کی تلوار سے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے شیر ہیں، اتنی بہادری اور شجاعت تھی کہ دروازہ آپ نے کھولوا دیا، اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو پکڑ کے جھنجھوڑ کر ایک ہی بات ارشاد فرمائی، ما انت بمنتہن یا عمر،
اے عمر تم کب باز آؤ گے، کب صحیح راستے پر آؤ گے، اسلم، اسلام قبول کر لو۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہ سادے سے جملے میرے دل پہ ایسے اثر کیے کہ میں قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانک عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور آپ اس کے سچے بندے اور رسول ہیں۔ اور حضرت عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کر لیا۔ جب اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے بے ساختہ یہ بات نکلی، اللہ اکبر۔ تو تمام صحابہ کرام نے ہی بلند آواز سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تکبیر بولی، اللہ اکبر کی صدا لگائی، تو اتنی بلند آواز نکلی کہ پورے مکے کی پہاڑیاں گونج اٹھی، یہاں تک کہ وہ آواز خانہ کعبہ کے اندر سنی گئی۔ تو مسلمانوں نے کہا کہ آج کیا ہوا ہے، کفار مکہ نے کہا کہ آج مسلمانوں کو کیا ہو گیا ہے، بڑا ہی شور شرابہ سنائی دے رہا ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ السنا علی الحق، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، والذی نفسی بیدہ نحن علی الحق، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عمر خدا کی قسم ہم حق پر ہیں، ان متم و ان حییتم، تم زندگی میں بھی حق پر ہو اور زندگی سے جب یہاں سے جاؤ گے، موت ہوگی، اس وقت بھی تم حق پر رہو گے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی تو عمر ابن خطاب نے کہا، ففیم الخفیہ، پھر یا رسول اللہ ہم یہ چھپ چھپ کر اسلام کی دعوت لوگوں کو کیوں دے رہے ہیں، ہم چھپ چھپ کے کیوں رہتے ہیں؟ ہم جب حق پر ہیں اور کفار باطل پر ہیں، ہم صحیح ہیں اور وہ غلط ہیں، تو ہمیں چھپ کے نہیں رہنا چاہیے، ہمیں باہر نکل کر کے ان سے بات کرنی چاہیے، ہمیں لوگوں کے سامنے جا کر کے اسلام کی تبلیغ کرنی چاہیے، اسلام کی پریچنگ کرنی چاہیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو انہوں نے کنونس کیا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام باہر تشریف لے آئے دار ارقم سے، اور مسلمانوں کی دو جماعت بنی، دو لائن بنی، ایک کے سامنے حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک کے سامنے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام درمیان میں تشریف فرما۔ جب یہ پوری جماعت خانہ کعبہ کے اندر پہنچی اور کفار مکہ جو خانہ کعبہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے، جب ان کی نظر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑی تو سب کے سب نے جو ہے خانہ کعبہ کو خالی کر دیا، سب باہر نکل پڑے، اور کسی کے اندر یہ ہمت نہ ہوئی کہ آ کر کے مسلمانوں سے مزاحمت کریں، ان کو روکیں کہ تم خانہ کعبہ کے اندر داخل نہیں ہو سکتے ہو۔ 6 سال کا عرصہ گزر گیا تھا، مسلمانوں کو اس بات کی اجازت نہیں تھی کہ وہ خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کر سکے، لیکن اعلان نبوت کے 6 سال جب حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا تو مسلمانوں کے اندر وہ جوش، وہ جذبہ، وہ ہمت، وہ طاقت آ گئی کہ یہ کھلم کھلا نکل کر کے مکہ کے گلیوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرنے لگے، لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے اور خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے لگے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان کان اسلام عمر لفتحا وامارتہ لرحمتا واللہ ما استطعنا ان نصلی بالبیت حتی اسلم عمر فلما اسلم عمر قابلہم حتی دعونا فصلینا۔ کہتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ طاقت نہ تھی کہ ہم خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر کے نماز پڑھ سکیں، خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو کر کے نماز پڑھ سکیں، لیکن جب عمر اسلام قبول کیے تو عمر کا اسلام قبول کرنا ہمارے لیے فتح و نصرت تھی، اور جو عمر کی خلافت ہوئی وہ عمر کی خلافت ہمارے لیے رحمت تھی۔ اور جب عمر ابن خطاب نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے مشرکین سے مقابلہ کیا، ان کا سامنا کیا، ان کو فیس کیا، اس کے بعد مشرکین نے ہم کو کبھی نہ چھیڑا، ہمیں کبھی نہ روکا، ہمارے راستے چھوڑ دیا اور ہم آسانی سے جا کر کے خانہ کعبہ کے اندر نماز پڑھ سکتے تھے۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت و بہادری تھی، اور کیوں نہ ہو کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مراد ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جب کوئی اسلام قبول کرتا تو آپ کے دست اقدس پر ہاتھ رکھ کر کے بیعت کرتا
کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ میں کسی کی عبادت نہ کروں گا، آپ کو سچا پکا رسول مانتا ہوں، زنا نہ کروں گا اور دوسرے گناہوں سے دور رہوں گا، ان ساری چیزوں کی بیعت لی جاتی۔ آج کے زمانے میں بھی ہے، لوگ اپنے شیخ کے ہاتھ پر، اپنے مرشد کے ہاتھ پر، اپنے پیر کے ہاتھ پر بیعت ہوتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، مرید ہوتے ہیں۔ ہم لوگ اپنی زبان میں اردو میں اسے مرید کہتے ہیں، عربک میں اسے بیعت کہا جاتا ہے۔ تو آج بھی یہ سلسلہ ہے اور یہ اسی زمانے سے ہے، تو پہلے تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ تو ہر کوئی اپنے شیخ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کر کے مرید ہو جاتا ہے، بیعت کر لیتا ہے۔ ایک عہد ہے، ایک پیمان ہے، ایک پرومس ہے، ایک وعدہ ہے جو اس کے ہاتھ پر کیا جاتا ہے۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی حضور علیہ السلام کے دست اقدس پر بیعت کی، اور جو بیعت کرتا ہے اسے مرید کہتے ہیں۔ تو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ صرف اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مرید ہیں بلکہ حضور کی مراد بھی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، امام ترمذی نے اسے روایت کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعا کی، اللہم اعز الاسلام بحب ہذین الرجلین الیک بعمر ابن ہشام اور بعمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یا اللہ، ان دو بندوں میں سے جو تجھے زیادہ محبوب ہو، زیادہ پسندیدہ ہو، تو جس سے زیادہ محبت فرماتا ہو، یا اللہ تو ان دونوں میں سے ایک کے ذریعے اسلام کو غلبہ عطا فرما، اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو شان و شوکت اور طاقت عطا فرما۔ اور وہ دو بندے کون ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا عامر بن ہشام کے ذریعے، جس کو یہ ابو جہل کا نام ہے، یا عمر بن خطاب کے ذریعے۔ اور ابن ماجہ کی حدیث میں تو حضور علیہ السلام نے خاص طور سے فرمایا، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، یا اللہ خاص طور سے عمر بن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما، اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی یہ مراد تھی، یہ چاہت تھی، اللہ کے رسول کی یہ خواہش تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عمر بن خطاب کو اسلام کی توفیق دے اور وہ اسلام میں آ جائیں، مسلمان ہو جائیں، اور ان کے ذریعے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسلام کو عزت و غلبہ عطا فرمائے۔ تو یہ حضور علیہ السلام کی مراد ہے، نام لے کر کے حضور علیہ السلام نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعا کی اور آپ اسلام میں آ گئے۔ اور جب اسلام قبول کیا آپ نے تو نہ صرف یہ کہ مسلمانوں میں خوشی آ گئی، مسلمانوں کے اندر ہمت اور جذبہ آ گیا، بلکہ فرماتے ہیں اتانی جبریل قد استبشر اہل السماء باسلام عمر یا رسول اللہ، کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے مجھے آ کر کے کہا، یا رسول اللہ، عمر کے اسلام لانے پر تمام آسمان والے آپ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں، آپ کو مبارکبادی دیتے ہیں۔ تو یہ جو اہل آسمان تھے، جو فرشتوں کی جماعت تھی، ان کے اندر بھی دھوپ مچ گئی اور ان کے اندر بھی ایک خوشی تھی، اور ان کی طرف سے ان کے سردار جبریل امین نے آ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مبارکبادی پیش کی کہ عمر بن خطاب اسلام قبول کی۔ اور آپ کی شجاعت و بہادری کے حوالے سے آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوا ہے، اور جب آپ اسلام لے آئے تو آپ لوگوں کے گھروں کے سامنے جا کر کے اسلام کی دعوت دیتے، اور کسی کی ہمت نہ ہوتی کہ آپ کو چھیڑ دے یا آپ پر ہاتھ اٹھا دے یا آپ کو روکے یا آپ کے ساتھ مزاحمت کرے، کسی کے اندر یہ ہمت و طاقت نہیں تھی۔ اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے اندر کھلا باہر نکل کر کے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے لگے۔ اور جب ہجرت کا موقع آیا 5 سال کے بعد، اور سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کرنے لگے، تو اس وقت کے حالات ایسے تھے کہ جو بھی مسلمان مکہ سے ہجرت کرتا تو چھپ چھپا کے ہجرت کرتا، کیونکہ کفار مکہ اس کو روک لیتے، مارتے پیٹتے، سزائیں دیتے، خبر لگ جاتی تو راستے سے پکڑ کے لے آتے اور پھر لا کر کے یہاں پر مکہ شریف کے اندر اسے قید کر دیتے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہجرت کرنے لگی، کفار مکہ کو خبر لگی تو ان پر بھی حملہ کر دیا، اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریگننٹ تھی، آپ اٹھنی سے گر گئی، آپ کو کافی چوٹ لگی اور اتنی زخمی ہوئی کہ اسی زخم کی وجہ سے بعد میں آگے چل کر کے جب مدینہ شریف ہجرت کر کے گئیں تو وہاں پر آپ کا انتقال بھی ہو گیا۔ تو اس طرح سے کفار مکہ پیچھے لگے رہتے تھے کہ کوئی مسلمان یہاں سے ہجرت کر کے مدینہ نہ جانے پائے، اسے روکتے۔ لیکن جب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا اور جب ہجرت کرنے کی باری آئی تو سب سے پہلے آپ اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے، اپنی سواری پر سوار ہوئے اور خانہ کعبہ کے اندر آئے۔ آپ نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، اور طواف کرنے کے بعد سارے قریش کے سردار وہاں بیٹھے ہوئے تھے،
تو آپ نے ایک بات کہی، شاہت الوجوہ، تمہارے چہرے خراب ہوں، تمہارے چہرے خراب ہوں، میں ہجرت کر رہا ہوں، میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ سنو، من اراد ان تثقلہ امہ او یؤتم ولدہ او ترمل زوجتہ فلیلقنی وراء ھذا الوادی۔ سنو، میں مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور تم میں سے جو یہ چاہتا ہو کہ اس کی ماں اس پر روئے، یا جو چاہتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یتیم کر دے، یا اپنی بیوی کو بیوہ کر دے، تو پھر وہ اس شہر سے باہر آ کر کے میرا مقابلہ کر لے، مجھے روک کر کے دکھائے، اس وادی سے باہر آ کر کے مجھے روک کر کے دکھائے، مجھ سے مقابلہ کر کے دکھائے۔ اگر کسی کی ہمت ہے تو کوئی اپنے بچے کو یتیم کرنا چاہتا ہے، یا اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے، یا چاہتا ہے کہ اس کی ماں اس کی موت پر روئے، تو آ کر کے شہر سے باہر میرا مقابلہ کر لے۔ اور میں اکیلے نہیں جا رہا ہوں، یہ 20 لوگ میرے ساتھ ہیں جو کمزور ہیں، جن کو تم نے روک کر کے رکھا ہوا تھا، جنہیں تم ہجرت نہیں کرنے دے رہے تھے، مکہ کو چھوڑنے نہیں دے رہے تھے، یہ تمام کے تمام 20 لوگ میرے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ جا رہے ہیں۔ اور حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 مظلوموں کو، کمزوروں کو، غریبوں کو لے کر کے مدینہ شریف ہجرت کر گئے، اور کسی بھی کفار مکہ میں سے کسی کے اندر یہ ہمت نہ ہوئی کہ وہ باہر نکل کے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کر سکے۔ اس طرح کی شجاعت و بہادری تھی، اور اسی شجاعت و بہادری کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آپ کو فاروق کا خطاب عطا فرمایا۔ عمر، تم فاروق ہو۔ فاروق کا مطلب ہوتا ہے جو حق اور باطل کے درمیان ایک باؤنڈری کھینچ دے، جو حق اور باطل کے درمیان ایک خط امتیاز کھینچ دے، ایک لکیر کھینچ دے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے، یہ رونگ ہے، یہ رائٹ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب عطا فرمایا، اور ارشاد فرمایا، عمر تم وہ ہو جس نے حق اور باطل کے درمیان خط امتیاز کھینچ دیا ہے، ایک باؤنڈری لگا دی ہے کہ آپ کبھی بھی حق اور باطل ایک دوسرے سے نہیں مل سکتے۔ تو وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آپ کی فضیلت بے شمار۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا جس کے اندر نبی ہونے کی صلاحیت ہے تو عمر بن خطاب ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحق بعدی مع عمر حیث کان، عمر جہاں کہیں بھی ہو میرے بعد حق ہمیشہ عمر کے ساتھ رہے گا۔ ایک حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، ان اللہ سبحانہ وتعالی جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، اللہ سبحانہ وتعالی نے حق کو عمر کی زبان اور اس کے دل پر جاری فرما دیا ہے۔ عمر جو بھی بولے گا حق بولے گا، عمر جو بھی سوچے گا وہ حق سوچے گا، عمر کی جو بھی فکر ہوگی وہ حق ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی زبان پر بھی اور اس کے دل پر بھی حق کو ہمیشہ کے لیے جاری فرما دیا ہے۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ کی رائے اتنی درست ہوتی، آپ کی سوچ اور فکر اتنی درست ہوتی، آپ کا مشورہ اتنا درست ہوتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کی رائے کے مطابق قرآن پاک میں 21 احکام نازل فرمائے، 21 آیتیں وہ نازل فرمائیں جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے تھی، جو آپ کا مشورہ تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ، کاش آپ مقام ابراہیم کو مصلی بناتے، یہاں نماز ادا کرتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرمائی، وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، تم اب مقام ابراہیم کو مصلی بناؤ، وہاں نماز ادا کرو۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یا رسول اللہ، ازواج مطہرات کو کاش آپ حکم دیتے کہ وہ پردے میں رہیں، پردے میں رہ کر کے لوگوں سے بات کریں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرمائی، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، جب اب تم ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگو، کچھ بات کرو، پردے کے پیچھے سے مانگو، پردے کے پیچھے سے بات کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم منافقین کے جنازے پر تشریف لے گئے، اور ان میں جو سید منافقین تھا عبداللہ ابن ابی ابن سلول، اس کی جنازے پر آپ کچھ حکمتوں کی وجہ سے تشریف لے گئے۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کاش آپ تشریف نہ لے جاتے، اس کی نماز جنازہ نہ پڑھتے۔ تو حضور وہاں سے واپس تشریف لے آئے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں آیت کریمہ نازل فرمائی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، حبیب آج کے بعد کسی بھی منافق کی نماز جنازہ آپ کو نہیں پڑھنا ہے، اور نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہو کر کے ان کے لیے دعا کرنی ہے۔ اور عمر بن خطاب نے کہا، یا رسول اللہ، ان کے لیے کبھی دعائے مغفرت بھی نہ کیجیے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ منافقون میں آیت کریمہ نازل فرما دی کہ حبیب آج کے بعد کسی منافق کے لیے دعائے مغفرت نہیں کرنی ہے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 21 آیتیں 21 احکام حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے، ان کی فکر، ان کی سوچ اور مشورے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اتنی صائب الرائے تھی۔ اور یہی نہیں، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، امام طبرانی نے اس کو تفصیل سے روایت کی ہے، من ابغض عمر فقد ابغضنی ومن احب عمر فقد احبنی، جس نے عمر سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، جس نے عمر سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ سبحانہ و تعالی باہا عشیۃ عرفۃ عامۃ وعمر بن الخطاب خاصۃ، اللہ تبارک و تعالیٰ عرفہ کے لوگوں پر عام طور سے اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ خاص طور پہ فخر فرماتا ہے، فخر کرتا ہے، فخر و مباحات فرماتا ہے۔ اور آگے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّهُ لَمْ يَبْعَثِ اللَّهُ نَبِيًّا إِلَّا كَانَ فِي أُمَّتِهِ مُحَدَّثٌ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی بھی نبی کو بھیجا، اس نبی کی امت میں ایک محدث ہوتا تھا، ایک محدث ہوتا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ اگر میری امت میں کوئی محدث ہے تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ فکیف محدث، یہ محدث کیسا ہوتا ہے، محدث کیا ہوتا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تتکلم الملائکہ علی لسانہ، محدث وہ ہوتا ہے جس کی زبان پر فرشتے بات کرتے ہیں، جس کی زبان پر فرشتے بات کرتے ہیں۔ اور صوفیاء نے فرمایا ہے کہ محدث کا معنی یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کوئی فیصلہ فرماتا ہے، جب کوئی حکم نازل فرماتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فرشتوں کی ایک جماعت ہے، جیسے حکومت کے یہاں ایک کابینہ ہوتا ہے، کیبنیٹ ہوتا ہے، ایسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں فرشتوں کی ایک خاص جماعت ہے جسے ملائے اعلیٰ کہتے ہیں۔ ملا کے معنی ہوتا ہے گروپ، اعلیٰ کے معنی بلند، اعلیٰ گروپ، وہ اعلیٰ جماعت ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم نازل فرماتا ہے، کوئی آرڈر اتارتا ہے، تو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ اس جماعت کے یہاں وہ حکم بھیجتا ہے، اور وہ جماعت اس حکم سے ریلیٹڈ جو فرشتے ہیں ان کے درمیان اس حکم کو ڈسٹریبیوٹ کرتی ہے، ان کے ہاں وہ رجسٹر بھیج دیا جاتا ہے، وہ احکام بھیج دیا جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے اترنے کا۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ کوئی حکم ملائے اعلیٰ کی جماعت میں اتارتا ہے اور وہ حکم اگر محدث سے ریلیٹڈ ہو تو فرشتے وہ کسی فرشتے کو نہیں بھیجتے ہیں، ملائے اعلیٰ سے ڈائریکٹ وہ حکم جو ہے اس محدث کے قلب پر اتار دیا جاتا ہے۔ وہ محدث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم صرف ایک واسطے سے اس کے دل پر اتر جایا کرتا ہے، الہام ہوتا ہے، اللہ کے فرشتے اس کی زبان پر بات کرتے ہیں، وہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے شمار فضیلتیں ہیں، 22 لاکھ اسکوائر مائل سے زیادہ پر آپ نے حکومت کی۔ آپ کے زمانے میں بیت المقدس فتح ہوا، 4 مہینے کی جنگ کے بعد بھی بیت المقدس فتح نہ ہوا، لیکن آپ کے حوالے سے پرانی پہلی کتابوں میں یہ باتیں لکھی ہوئی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ اس شکل کا اور اس شکل و شباہت کا، ان اوصاف کا، ان ایٹریبیوٹس کا بندہ اگر آ جائے تو بن لڑے ہم شہر کو اس کے حوالے کر دیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک جھلک بیت المقدس والوں نے دیکھا، پورا شہر ان کے حوالے کر دیا۔ تو اتنے بڑے ایک حاکم، ایک خلیفہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے ہیں، جن کے بارے میں محققین کی رائے یہ ہے کہ اگر 10 سال اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہوتی تو مسلمان پوری دنیا پر حکومت کرنے لگتے، یا مسلمانوں کی جماعت میں ایک اور کوئی عمر پیدا ہو جاتا تو مسلمانوں کی حکومت پوری دنیا پر ہو جاتی۔ وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور اس طرح سے انہوں نے حکومت چلائی اور اس طرح سے خلافت کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی شجاعت و بہادری، ان کی تقوی پرہیزگاری سے ہم سب کو خوب حصہ عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے سنت ادا نہیں کی وہ کھڑے ہو کر کے سنت ادا کریں۔